والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سورہ البقرہ اور سورہ الانعام کی ایک ایک آیت میں نے تلاوت کی. پہلی آیت جس کا تعلق سورہ البقرہ سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسری آیت جس میں جو سورہ الانعام میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا، اولئک لہم الامن، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا، ہم مہتدون، اور یہ سیدھے راستے پر ہیں. ان دونوں آیتوں کے باہمی تعلق کے بارے میں تو میں تھوڑی سی دیر بعد بات کروں گا. پہلی بات اس گزشتہ جمعے کا جو تسلسل ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان کے بارے میں دو چار لفظ آپ کے سامنے رکھنا. جس طرح اسلام کا ماخذ سلم تھا، اور اس کے ہم نے دو معنی بیان کیے تھے. ایک، اسلام کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیارات سے اللہ کے سامنے دستبردار ہو جائے، انقیاد اور اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے، اپنے اختیارات اللہ کے سامنے اس سے دستبردار ہو جائے، چھوڑ دے اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق. جہاں پہ اللہ کی مرضی ہوتی ہو وہاں پہ اپنی مرضی چھوڑ دے، جہاں پہ اللہ کی پسندیدہ بات ہو وہاں پہ اپنی پسندیدہ باتیں چھوڑ دے، سرنڈر کر دے، دستبردار ہو جائے. جس طرح فوج یا پولیس کسی کو کہتی ہے نا کہ ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر دو، جو چیز تمہارے پاس ہے رکھ دو اس کو، دستبردار، اپنے اختیارات کو چھوڑ دو، میری بات سنو. اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے دستبردار ہو جائے. دوسرا معنی اس کا تھا کہ سلم صلح کو کہتے ہیں، سلامتی کو کہتے ہیں. سلامتی سے مراد کیا تین باتیں ہم نے کی. فرد کی سلامتی جہنم اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے، اور ایک فرد کی سلامتی کا دوسرا معنی تھا کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے ضرر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. یہ پورے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے. ایک حدیث میں من سلم المسلمون ہے، دوسری حدیث میں من سلم الناس ہے. مسلمان وہ ہے جو مسلمان اور غیر مسلم سب اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے ضرر سے محفوظ ہے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ تھی کہ مسلمانوں کے جو معاشرتی تعلقات تھے، مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی، ان کی اجتماعیت کا غیر مسلموں کی اجتماعیت کے ساتھ جو تعلق تھا، اس میں بھی اس کا تذکرہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی طرف سے غیر مسلموں کی اجتماعیت کی طرف جو پیغام جاتا ہے وہ اسی الفاظ میں جاتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو بھیجا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے. تو یہ اسلام کا پیغام ہے دنیا کی طرف. آج ایمان کی بات کرتے ہیں. ایمان امن سے ہے. اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتے ہیں. اسلام اس ظاہری اتباع کو کہتے ہیں جس کی بنیاد دل کے ایمان پر ہو، اور ایمان اس بنیاد دل کے عقیدے کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہری طور پر عمل میں نظر آ جائے. تو گویا کہ آپ اسلام سے شروع ہو کر ایمان تک پہنچتے ہیں اور ایمان سے شروع ہو کر اسلام تک پہنچتے ہیں. دونوں کا مطلب
اور نتیجہ ایک نکلتا ہے. وہ ایمان معتبر نہیں ہے جو اسلام پر منتج نہ ہو، اور وہ ظاہری اتباع معتبر نہیں ہے جس کی بنیاد ایمان نہ ہو. ایمان میں بھی امن ہے. امن اس کے بھی دو تین مطلب ہیں. ایک ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امن دینا. اللہ تعالیٰ کو امن دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے معمون اور محفوظ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں ایک ہوں، تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، حاکم ہوں، مدبر ہوں، یہ ساری کائنات میری ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لایا. میں نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے محفوظ سمجھا. میں نے یہ اعلان کیا کہ ہاں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں. تو ایک اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے، خود اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. میں اس پر عقیدہ رکھتا ہوں. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے غلط بات نہیں کی، خلاف حقیقت بات نہیں کی. میں اس بات پر اعتقاد رکھتا ہوں. دوسرا، امن کا تعلق خود مجھ سے ہے اور میرے معاشرے سے. مجھ سے اس امن کا تعلق کیا ہے کہ مجھے ایک امن مل گیا. کیا امن مل گیا؟ میرے دماغ اور میرے ذہن اور فکر کو ایک امن مل گیا. میں علم کی بنیاد پر ایک بات بولوں گا. میں وہمیات، خیالات، اٹکل، تخمین، اندازوں سے کسی بات کو اپنے عقیدے میں جگہ نہیں دوں گا. اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سارے ظن، تخمین، اٹکل اور گمان اور اندازوں پر مبنی ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہمیات چیزوں کے خلاف کھل کر بات کی کہ یہ جو لوگوں نے وہمی عقیدے بنا لیے ہیں، کبھی کسی حرکت سے، کبھی کسی کی بات سے، کبھی پرندوں کے اڑنے سے، کبھی بلی کے ادھر سے ادھر گھومنے سے وہ عقیدے بنا لیتے ہیں. کبھی غلط خلاف حقیقت باتوں کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کا سارا نظام رکھتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں اس پہ. غلط ہے یہ چیزیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. علم گمان نہیں ہے. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اسلام حق کی بات کرتا ہے. گمان جو ہے، گمان اس کمی کو پوری نہیں کرتا جو کمی حق کی وجہ سے رہ جاتی. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. جہاں پہ حق کا کام ہو وہاں پہ گمان کام نہیں کرتا. عقیدہ اس چیز پر ہونا چاہیے جو حق ہو، جو علم یقین پر مبنی ہو. اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی کائنات کے کچھ مشاہدات کرائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم کے سامنے کے سامنے مردوں کو زندہ کیا. آسمان کی بادشاہت کے کئی راز اس کے سامنے کھول دیے. سارے تو نہیں کھولے، کچھ چیزیں اس کے سامنے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سدرۃ المنتہا تک کی سیر کرائی تاکہ وہ لوگوں کو علم کی طرف، علم کی بنیاد، لوگوں کو سمجھائے نہیں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، میں علم کی بنیاد پر تمہیں بلاتا ہوں. دوسرے لوگ جو ہے وہ وہم، اٹکل، ظن، تخمین اور اندازوں کی بنیاد پر باتیں کرتے. جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پوری دنیا کو کنگال کر دیکھا، نہ کبھی عرش ملا، نہ کبھی کرسی ہم نے دیکھی، نہ ابھی جنت دیکھا، نہ جہنم. یہ وہ نہیں کہہ سکتے. وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم نے پوری کائنات کی سیر کرائی اور وہیں پہ یہ چیزیں نہیں تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں نے کائنات کی سیر کی، وہ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ لوگوں کو بلاتا ہے. اللہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خود گواہ ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق خود اس بات کا گواہ ہے. فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، انبیاء اس بات کے گواہ ہیں، علم والے اس بات کے گواہ ہیں. تو امن کا مطلب یہ ہوا مجھے اس ایمان کا یہ فائدہ ملتا ہے کہ میں وہمی چیزوں سے بچ جاتا ہوں. میں نہ وہمی چیزوں پر عقیدہ رکھوں گا، نہ وہمی چیزوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کا دار و مدار رکھوں گا، نہ اس پر کسی زندگی کی کسی فیصلے کا دار و مدار میں کسی وہمی چیز کی بنیاد پر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اپنی زندگی کا. میں زندگی کے کسی عمل کے بارے میں فیصلہ کروں گا تو علم کی بنیاد پر. میں کسی کے ساتھ دوستی، دشمنی، کسی کے ساتھ کسی معاملے، تو میں ٹھیک ہے بعض چیزوں میں جب میں علم کی حد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں تو وہ الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر عدالت فیصلہ کرے گی تو ظاہر ہے کہ عدالت تو واقعے کی شاہد نہیں ہے.
جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا وہ تو گواہوں کی بات پر اور جو علامات ہیں جو قرائن ہیں اسی کے مطابق ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ جج ہر جگہ موجود تو نہیں ہو سکتا کہ ہر واقعے کو دیکھ لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری کی بنیاد پر ہم اس پہ ظن کی بنیاد پر کچھ فیصلے کریں گے، لیکن جہاں پہ عقیدے کی بات ہے، جہاں پہ ایک سسٹم، ایک نظام، ایک عقیدے کو اپنانے، دوسرے کو رد کرنے کی بات ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کھلی شہادت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے امن مل گیا، پھر مجھے ایک پوری برادری میں امن مل گیا، پوری دنیا میں جب میں ایمان لے آیا تو میری پوری دنیا میں سارے مسلمان میرے بھائی ٹھہرے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کی مددگار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے باقی عملی دنیا میں تو یہ امن۔ تیسری بات جو امن کے ساتھ متعلق ہے وہ اسی آیت میں ذکر ہے جو سورہ انعام میں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جب مومنوں کا ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، ایک فرد، دو افراد، چند افراد جب ان کے پاس قوت اور اختیار نہ ہو، ان کی بات نہیں ہوتی، ان کی بات ہوتی ہے جب مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہو، اور اس اجتماعیت کی بنیاد پر وہ اپنا پورا معاشرتی نظام تشکیل دیں، پورا اجتماعی نظام تشکیل دیں، تو اس کا پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لہم الامن، مسلمانوں کے لیے امن ہو۔ پہلی بات میں نے اس لیے کہ انفرادی بات نہیں ہے، دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں دین کی بات کرتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ مکہ کا جو معاشرہ تھا پہلے پرامن تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلے حضرت بلال کسی نے گلیوں میں گھسیٹا تو نہیں تھا، کسی نے اس کے اوپر پتھر تو نہیں رکھے تھے، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس پر پتھر رکھنے، اس کو عذاب دینے شروع ہوئے۔ تو آپ یہ پوچھیں گے نا کہ آپ نے تو یہ کہا کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے امن ہے، تو بلال کے لیے امن کیوں نہیں تھا؟ حضرت خباب کے لیے امن کیوں نہیں تھا؟ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت ان لوگوں کے لیے امن کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ابھی وہاں پہ معاشرہ تشکیل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ ایمان اس معاشرے کا نظام نہیں بنا تھا۔ جب وہ معاشرے کا نظام بنا، جب اس ایمان کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل پایا، تو پھر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب کے سامنے رکھی، حضرت خباب کے سامنے، خباب ابن عرب کے سامنے، کہ جب اس نے بدمنی کی شکایت کی کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان کی وجہ سے ہمارے سروں پر سریے ڈالے سریوں سے وار کیے جا رہے ہیں، سر پٹھایا جا رہا ہے، پوری زندگی ہمارے لیے جیرن اور سخت بنا دی گئی ہے۔ کیسے زندگی، کیسے اسی مکہ معظمے میں ایمان کی وجہ سے ہماری زندگی جیرن؟ تو نبی نے فرمایا صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب صنعاء سے حضرموت تک ایک فرد جائے گا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، امن آئے گا پوری دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفرادی بات نہیں ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور بزرگ بن جائیں گے تو پوری دنیا میں امن آ جائے گا، جب ہم اللہ کے سامنے تہجد میں روئیں گے تو پوری دنیا میں امن آ جائے گا، جب ہم نیک بن جائیں گے تو بس امریکہ اور روس اور سارے جو ہے نا وہ نیک بن، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط سمجھائے لوگ۔ جب ہم اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیں گے اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ایمان کے کرشمے، یہ ہے وہ ایمان کا پھل، تو دیکھ لو یہاں پہ آپ کہیں گے نا یورپ میں بھی تو امن ہے، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ لوگ نہیں ڈرتے، خدا سے بھی نہیں ڈرتے، جہاں پہ خدا سے ڈر نہیں ہوتا وہاں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس پہ دھوکہ مت آئیے۔ کچھ لوگ وہاں پہ جا کر پھر ایسے ان کے گرویدہ بن جاتے ہیں کہ آ کر ان کے گن گاتے ہیں، جی وہاں پہ تو امن، وہاں پہ امن نہیں ہے، وہاں پہ یہاں پہ امن ہے جہاں پہ سزا کا خوف ہو، جہاں پہ سزا کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف کی وجہ سے وہاں پہ امن نہیں، جہاں پہ سزا سے آپ بچ سکتے ہیں، قانون کی گرفت سے بچ سکتے ہیں، وہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اندھیرے میں لوگوں کو سریے مارے گئے گھروں میں، اس لیے کہ وہاں پہ کیمرہ نہیں تھا۔ قرآن نے فرمایا لا یخاف، حدیث میں فرمایا لا یخاف الا اللہ، وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی اللہ سے بھی ڈرے، وہاں پہ اللہ سے بھی خوف نہیں ہے، یہ بات غلط ہے انسانی معاشرے کے لیے۔ اور انسانوں سے ڈرے گا، یہ بات بھی غلط ہے، انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ انسانوں سے بھی نہیں ڈرتے، خدا سے بھی نہیں ڈرتے، وہاں بھی امن نہیں ہوگا۔ جو نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ انسان، جو دونوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں، وہ حقیقت میں خدا سے نہیں ڈرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ امن وہاں پہ ہوگا جہاں پہ انسانوں سے خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ سے خوف ہوگا۔
اور آخری بات جو میں نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو ملائے اور پھر سوچے اور غور کریں کہ ایمان ہوگا اور ایمان کی بنیاد پر اپنا معاشرہ ہوگا اور آپ کے پاس امن ہوگا. تو اسلام کی بات پر دوسروں دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے, فرمایا اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہمارے اپنے ذات سے اور اپنے معاشرے سے ہے. ہم ایمان لے آئیں گے, ایمان کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیں گے, پھر دوسروں کو دعوت دیں گے کہ جو چیز ہم مانے ہوئے ہیں, جو نظام ہمارے پاس ہے, اس کو اپناؤ. اسلم تسلم, تو تم بچ جاؤ گے. اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ. تو گویا کہ اسلام کی دعوت ہم دیں گے, ایمان کی بھی دعوت دیں گے, اسلام کی دعوت دیں گے. نبی نے اسلام کی بات کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ایمان کی بنیاد پر اپنا معاشرہ تشکیل دیا ہے, اور اسی معاشرے میں ایمان کی بنیاد پر جو پھل ہمیں ملا ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آج آپ اس پھل کو دیکھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. اس موضوع کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ